अस्सलाम वालेकुम। हकीकत चैनल के साथ सईदा बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्त बदलता गया, जमाना बदलता गया और बचपन भी टेक्नोलॉजी के साथ बदलता गया। आज का मेरा मौजूद आप समझ गए होंगे किस हवाले से है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि 20-30 साल पहले जो थे, बच्चे जब स्कूल से आते थे, बैग उतारते थे, यूनिफॉर्म चेंज करते थे और उसके बाद वो खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। हर घर का मामूल था ये। हमारे वक्त में भी ऐसा था, बहुत सारे लोगों के वक्त भी ऐसा था। और जब वो सो के उठते थे उस वक्त अपने स्कूल का जो होमवर्क मिला होता था वो करते थे। आज का बच्चा जो है ना, सबसे पहले स्कूल से वापस आकर ना उसको सलाम का पता, ना उससे दुआ का पता। वो अपना बैग फेंकता है और सबसे पहले वो अपने मोबाइल की तरफ हाथ मारता है। अगर उसका नहीं है तो अपने फादर का या मदर का या किसी भी सिस्टर का या किसी बड़े भाई का मोबाइल पकड़ता है। अगर उसका अपना है तो वो ये देखता है कि मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले मैं उसे चार्जिंग पे लगा लूं तो बाद में बैग रखूं। यानी बैग उसके पास ही है, उसने बैग रखा नहीं है। उसने पहले देखा कि मोबाइल मेरा चार्ज है, अगर नहीं है तो पहले मैं चार्ज पे लगाऊं, उसके बाद मैं बैग रखूं। सोचा कभी ये तब्दीली क्यों हुई? क्या टेक्नोलॉजी ने बच्चों को बेहतर बनाया? क्या इस टेक्नोलॉजी ने हमारे बच्चों को अवेयरनेस दी है कि हमसे कुछ खो गया है? आज की वीडियो हम इन सवालात पर करेंगे और आप भी मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह सब लोग समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो आई है नई, वो क्या क्या है। इसमें बच्चे मोबाइल तो पकड़ते हैं, कोई लैपटॉप पकड़ता है, कोई कंप्यूटर की तरफ आ जाता है। तो वो जो पहले बच्चों वाली बात मैंने आपको बताई थी वो उसमें अब नहीं है कि जी हमने आके खाना खाना है, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। सुबह जल्दी जो पहले बच्चे थे ना, वो पता क्या करते थे, ये तो आप भी जानते हैं, मैंने फिर आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। सुबह जल्दी उठते थे क्योंकि वक्त पर आज जल्दी सोते थे, इसलिए वक्त पर उठते थे, इसलिए उनकी सेहत अच्छी रहती थी और वो दिन भर फ्रेश भी रहते थे। और उनकी जो हॉबीज थी वो क्रिकेट था, रस्साकशी थी, साइकिल चलाना और उसके अलावा छुपा छुपाई खेलनी। ये आपस में दोस्त करते थे, लड़कों की बात आपको बता रही। और इस तरह के वो खेल खेलते थे जिससे वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर फ्रेश रहते थे और सेहतमंद रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर बच्चे जो थे वो अपने ननाल यानी कि नानों के घर या खाला के घर, या माँ बाप अकेले रह रहे हैं, फैमिली अकेली रह रही है तो अपने ददाल के घर में छुट्टियां मनाने आते थे और खूब एंजॉय करते थे। कजन सारे आए होते थे, मिलजुल के बैठते थे, खाते पीते थे, पैसे डाल के छोटी छोटी पार्टीज करते थे। अब वो चीजें आपने देखा होगा कि खत्म ही हो चुकी हैं और इस तरह वो अगर आपस में बिजी रहते थे और उनको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था। स्क्रीन टाइम आप समझ गए क्या था? स्क्रीन टाइम तो उस वक्त भी था, टीवी था, एलईडी भी थी, लेकिन टीवी था। टीवी में बहुत कम टाइम देखते थे वो, बहुत कम बच्चे टीवी को देखते। कार्टून्स कभी देख लिया, अदरवाइज अपने खेलों में मस्त रहते थे। आपस में खेल लिया, कोई भी गेम खेल लिया, आपस में लड़के बैठे हुए, कुछ भी उन्होंने हंसी मजाक कर लिया, चीजें मंगवा के खा ली, एंजॉयमेंट कर लिया। और इसलिए वो टीवी कम ही देखते थे, यानी स्क्रीन को टाइम कम मिलता था देखने के लिए, जिससे उनकी आंखों की बनाई भी सेफ रहती थी और वो माशाल्लाह अच्छी नजर के मालिक होते थे। और आजकल के बच्चों का आगे जाके मैं आपको बताती हूँ क्या हालात होते हैं इनके। वालिदैन बच्चों को 1-2 घंटे के लिए कार्टून वगैरह देखने की मैंने आपको बताया कि इजाजत दे देते। इसके अलावा उन्हें और कुछ देखने की इजाजत थी भी नहीं और वो देखते भी नहीं शौक से थे, क्योंकि उन्हें शौक ही नहीं था। जब वो आ जाते थे ना, कजन सारे मिल जाते थे, तो उनको ये नहीं होता था कभी ये टीवी लगाए, स्क्रीन ये टीवी में कुछ और चीज, वो कार्टून देखना देख लिया, थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लिया, उसके बाद अपनी गेमिंग शुरू करती उनकी। इसका नतीजा ये निकला कि जिस्मानी सरगर्मियां ज्यादा थी और बच्चे ज्यादा जिस्मानी थे, क्योंकि ये सब कुछ जब एक्टिविटीज होती थी तो इसमें बच्चों की जिस्मानी वर्जिश ज्यादा हो जाती थी और वो एक्टिव भी रहते थे। आज के बच्चों का जो मामूल है वो ये है, स्कूल से वापस आते हैं, मैंने आपको बताया, मोबाइल सबसे पहले बस्ता बाद में रखते हैं, खाना पास रख लेते हैं और मोबाइल पास रखा होता है। मोबाइल पे यानी कि स्क्रीन पर नजर ज्यादा होती है और खाने के नवाले पर कम, और बाज दफा तो खाना खाने के बजाय हाथ में पकड़ा होता है नवाला और स्क्रीन के ऊपर फोकस ज्यादा होता है उनका। और उसके अलावा
गेम का, यूट्यूब का इस्तेमाल जो करते हैं वो। आज के बच्चे मोबाइल पर कोई अच्छा मौजू नहीं देखते बल्कि गेम खेलते हैं, जिसे खास तौर पर मेरे हिसाब से शायद पबजी जिसको कहते हैं लोग, बहुत ज्यादा बच्चे इसका फोकस करते हैं। इस पबजी से बच्चों ने क्या सीखा आपने देखा? बच्चों ने इससे गलत बातें ही सीखी। बच्चों ने इसमें कोई जिस्मानी वर्जिश नहीं हुई, उनकी कोई दिमागी वर्जिश नहीं हुई, उल्टा वो नेगेटिव पॉइंट पे चले गए और जिससे उनकी हकीकी जिंदगी को बहुत नुकसान हुआ। बच्चे अगर चाहे तो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि इसके जरिए अच्छी अच्छी बातें भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बातें सुन भी सकते हैं, क्योंकि अब इतनी रसाई हो गई है इसके जरिए। अब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और इसी को ज्यादा तरजीह दीजिए, और इस क्लासेस के जरिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उस क्लासेस से फायदा भी उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आज की जनरेशन बहुत है। और एक बात आपने गौर की है कि ऑनलाइन क्लासें लेनी या नहीं लेनी ये उन पर डिपेंड करता है। जो देने वाला वो तो दे रहा है, लेकिन जो लेने वाला है वो बड़ा लेजी होके ले रहा है, उसमें वो एक्टिव पन नहीं है जो होना चाहिए एक बच्चे में। देखिए ना, एक बच्चा जब सुबह उठता है अपने स्कूल टाइम से पहले 6 बजे उठता है, 7 बजे तो तैयार श्यार होकर स्कूल जाता है, एक्टिविटीज हर चीज उसकी एक्टिव रहती है। अब जब उसको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं तो वो तो लेट के आराम से एसी में बैठा हुआ है और आराम से वो क्लास ले रहा है, नहीं ले रहा, दिल किया तो उसने ले लिया, दिल किया तो उसने ले ली, जिससे क्या हुआ वो लेजीपन उसमें आ गया, सुस्ती काहली आ गई उसके अंदर, आरामदेह ज्यादा हो गया वो। और उन्होंने ये क्या किया कि अपने आप को मोबाइल तक महदूद रख लिया, यानी कि अगर एक ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसको सेव कर लिया और आराम से सुकून से उसको देखा। उस वक्त नहीं किया उसको कि भाई अगर ऑनलाइन हो रही है तो हम उसको उसके हिसाब से जवाब देने की नहीं। इवन यहाँ तक कि आपने गौर किया होगा आपके घरों में भी और सब घरों में, मेरे अपने घरों में भी मैं कहूंगी कि यहाँ तक है कि एक कमरे में अगर बच्चे बैठे हैं और दूसरे कमरे में अगर कोई भाई बैठा है या मदर बैठी है, फादर बैठे हैं, तो उन्होंने उनसे कोई बात करनी है तो वो उठ के जाके बात नहीं करेंगे उनके साथ, वो मोबाइल पे उन्हें कॉल करेंगे कि हेलो आप ने खाना बना लिया है, या फलां बात का जो कोई भी सवाल कह ले, कुछ भी कुछ पूछना हो, यानी उठ के नहीं चले, क्योंकि हम लोग 2 कदम चल के या 4 कदम चल के उनके रूम तक जाएं और जाके उनका दरवाजा नॉक करें और उनसे पूछें कि मैं अंदर एक देखिए मैनर्स और आदाब कहाँ गए। हम जाएं, जाके उनको नॉक करें, उनसे पूछें कि हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं या हम आपसे खाने का पूछना चाह रहे हैं या कुछ भी कह ले, कोई भी बात कह ले, ये तो खत्म ही हो गया ना बिल्कुल। अब बच्चे मोबाइल में पूछ रहे हैं कि क्या पकाया है, आप कहाँ हैं, ये देखिए कि ये मोबाइल इस चीजों के लिए तो नहीं बना हुआ ना। मोबाइल किस चीज के लिए बना है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये किसके लिए है। दोस्तों के साथ अब देखिए, अब और एक और नुकसान सबसे ज्यादा बड़ा जो है, अब जब मोबाइल यूज कर रहे हैं तो जो दोस्तों के साथ पहले बच्चे मिलते थे जुलते थे वो सब खत्म हो गया। अब मोबाइल के साथ उनकी दोस्ती हो गई, और जब मोबाइल के साथ दोस्ती हो गई, दोस्त कौन से हैं मोबाइल के साथ जो आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड आप बिल्कुल नहीं जानते। आपको पता ही नहीं कि आपके साथ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जो आपके साथ टॉक कर रहा है, जो आपके साथ बात कर रहा है, जो आपके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते तो नेचुरली बात है पेरेंट्स कहाँ जानेंगे। और आप गौर करें कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले जो बच्चे थे वो क्या करते थे, वो जब दोस्तियां करते थे तो मोहल्ले के लोग होते थे, हर पेरेंट्स को पता होता था कि ये किस घर का बच्चा है और इसका बैकग्राउंड क्या है। अब बच्चे ऑनलाइन गेमें खेलना पसंद करते हैं। अब पहले मैंने आपको बताया कि 10 बच्चे इकट्ठे होते थे, दोस्तियों के साथ खेल कूद करते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। जहां दुनिया में टेक्नोलॉजी ने बहुत से फायदे दिए, वहां मैं आपको इसके चंद फायदे भी बताती हूँ। दुनिया भर की मालूमात हमें पहले ही मिल जाती है, पहले देर से पहुंचती थी, नेचुरली बात है। अब टेक्नोलॉजी के जरिए चंद सेकंड में आपको हर बात का इल्म हो जाता है और हर जगह फैल जाती है। उस वक्त तो टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, तो बस साथ वालों को पता चल गया, हाँ फैमिली के किसी लोगों को बताया तो बताया, अदर नहीं बताया तो ना से। लेकिन अब इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है कि आप उसके जरिए छोटा सा भी बात आप उस पर डाल दें टेक्नोलॉजी के जरिए तो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में फैल जाती है। टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत सारी जुबानें भी सीखते हैं।
پہلے ہم لوگ صرف اپنی اردو مادری زبان ہے وہ سیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں آتی ہے، پنجابی بھی ہم لوگ بول لیتے ہیں، انگلش بھی بول لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری زبانیں ہیں مختلف ممالک کی، وہ سیکھتے ہیں۔ آج کے مہنگائی کے دور میں جہاں کورسز انتہائی مشکل ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آن لائن کلاسز کا پہلے آپ سے بات کی، اب کورسز ہے، بہت سارے بچے بچیاں ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ جا کے فیس پے کریں اور ڈیوز پے کریں اور وہ کورس کریں، تو آن لائن ان کو کورسز بھی کروائے جاتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اٹھانا چاہیں تو، اور ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ کہ کورسز وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈرائنگ، پروگرامنگ، یوٹیوب کے ذریعے فری سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا، ڈرائنگ کرنا اور بھی کئی طرح کی چیزیں آپ یوٹیوب کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس میں کون ویڈیو بنا رہا ہے، ویڈیو کس کی ہے، اس میں کیا آپ کو، اب یہ دیکھیں وہ آپ کو سکھا کیا رہا ہے، آپ کو نیا لیسن کیا دے رہا ہے، آپ اس لیسن پہ فوکس کریں۔ دیکھیں آپ دو راستے ہوتے ہیں، آپ نیگیٹو کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ پازیٹیو طرف کیوں نہیں جاتے؟ وہ دیکھیں وہ اس کا مورل کیا اینڈ پہ آ رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا دے رہا ہے وہ اینڈ پہ، اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ اتنا کچھ وہ اس پہ آپ خود پرسنل سیکھ سکتے ہیں، اتنا اویئرنیس اس میں دے دی گئی، اتنے پوائنٹ دیے گے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فری، پہلے جب لوگ دوسرے شہر بائک پر جاتے تھے راستہ مشکل تھا، پہلے وقت کے جب لوگ دوسرے شہر یا ملک جاتے تھے ان سے رابطہ کرنا مشکل تھا۔ اب ویڈیو کال پہ آپ ایزیلی آمنے سامنے بیٹھ کے ان سے حال حوال پوچھ سکتے ہیں، ان کا پورا بیک گراؤنڈ کا بارے میں پتہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی خود بری چیز نہیں ہے، ٹیکنالوجی خود بری چیز نہیں ہے، یہ اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کو اس ٹیکنالوجی کو اس سے کیا فائدہ لینا ہے اور اس کے ہمیں کیا نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں ٹیکنالوجی نے اتنے سارے فائدے دیے وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ بچوں کا سکرین ٹائم زیادہ ہو گیا، بچے ہر وقت سکرین استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ موبائل زیادہ استعمال کرنے سے یا سکرین زیادہ استعمال کرنے سے بچوں کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ نے میجورٹی آج کل کے لوگوں بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گلاسز لگا کے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، 5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ کی آئی سائٹ ویک ہے، پہلے بچوں میں تو نہیں تھی، اب کیوں ویک ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں، ہم سب پیرنٹس جو ہیں اپنی سرگرمیوں کے لیے، اپنی سرگرمیوں میں جتے رہنے کے لیے وہ موبائل کا سہارا دیتے ہیں بچے کو۔ ہم خود پکڑاتے ہیں بچے کو موبائل کہ یہ بچہ اس کے ساتھ لگا رہے اور ہم اتنی دیر میں کھانا بنا لیں یا کوئی اور کام کر لیں، یعنی کہ اپنی سرگرمیاں ہم اپنی وہ ٹائم پہ کرتے ہیں اور بچے کو ہم نے بنا دیا لیزی، اس کو موبائل کا ہم نے عادی بنا دیا۔ اب وہ جب موبائل دیکھے گا، فوکس کرے گا جب اس کے اوپر، تو اس کے آئی سائٹ پہ، اس کے دماغ پہ اثر پڑے گا، اس کی ایکٹیویٹیز پہ بھی اثر پڑے گا۔ اس میں ساری غلطی میں کہتی ہوں پیرنٹس کی ہے، ساری غلطی والدین کی ہوتی ہے کہ وہ بچہ رو رہا ہے، موبائل میں اسے کارٹون لگا کے دے دیا، چلے جی بچہ چپ ہو گیا۔ سپوز ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا، اب دیکھیں جی وہ بچہ کھانا تب کھائے گا جب اس کے آگے موبائل رکھا جائے گا۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنا معاشرہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنی جنریشن کو کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، چھوٹا بچہ بتا رہی ہوں آپ کو، 1 سال 2 سال یا 3 سال کا بھی، اس کے آگے موبائل رکھیں گے، وہ موبائل میں اپنا ویڈیو دیکھے گا، کارٹون دیکھے گا، اور مائیں اس کو نوالے منہ میں ڈالیں گی۔ مجھے بتائیں کہ بچوں کی جسمانی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ کہیں ہو رہی ہے؟ کہیں نہیں ہو رہی۔ والدین اپنی سرگرمی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں جتے رہتے ہیں، انہوں نے بچوں کا دھیان سکرین کی طرف سے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا کہ میں اپنا کام کرتی رہوں، اپنے گھر کا کام، یا اور وہ جاب کرتی ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں، آج کل کی سب لیڈیز جاب والی ہیں، کچھ ہیں جو ہوم وائف بھی ہیں، لیکن ہوم وائف بھی ایسی ہیں کہ جو کہتی ہے کہ میں کھانا بنا لوں اور تم نا یہ موبائل پکڑ کے نا اس پہ کارٹون دو۔ آپ یہ بتائیں، خالی کارٹون آپ نے لگا کے نہیں، آپ نے اسے اوپن کر کے دے دیا، ایک سوشل میڈیا پورا آپ نے پوری ٹیکنالوجی سے اوپن کر کے دے دیا کہ لو بیٹا اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس کو بھی سرچ کرتے رہنا اور آپ دیکھتے رہنا اس کو۔ اب آپ کو کیا پتا کہ بچے نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا نہیں دیکھا؟ آپ تو اپنی طرف سے اس کو ایک طرف لگا کے آ گئی ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ آج کل کے پیرنٹس ایسے ہو گئے ہیں کہ
اگر بچہ ضد کر رہا ہے نا، تھوڑا سا بڑی کلاس میں چلا گیا، آئی تھنک 9th 10th میں چلا گیا، تو پیرنٹس خود خرید کے اس کو دیتے ہیں. وہ تو اس کو ویسے خرید کے اس لیے دیتے ہیں کہ چلے اس میں سے کچھ اویئرنیس لے گا، کچھ اچھی چیزیں سیکھے گا، کوئی اچھی ٹیکنالوجی سیکھے گا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں بچے، وہ چیزیں سیکھنے کی بجائے وہ الٹی چیزیں سیکھتے ہیں. اور اگر وہ الٹی سیکھ بھی رہے ہیں تو پیرنٹس کو فردن ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کس چیز پہ فوکس کر رہا ہے، کس چیز پہ اس کا رجحان ہے. تو وہ پھر اس کے بعد بچے کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس لحاظ سے. یہ چیزیں دیکھنے سے ان کا دماغی جو ہے نا وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچوں اور بڑوں پر اس کا برا اثر ایک یہ بھی ہے کہ وہ رات بھر موبائل استعمال کرتے ہیں اور دن کو وہ تھکے ہوئے مائنڈ کے ساتھ، تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ، تھکے ہوئے چہروں کے ساتھ، تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ جب اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو ان میں وہ چستی نہیں ہوتی. وہ نہ وہ اس لیکچر میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف سمجھ لے کہ ٹائم پاس کر کے واپس آ جاتے، کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ ایکٹیویٹیشن نہیں ہوتی ان میں. اب موبائل جب وہ ساری رات یوز کریں گے تو صبح جب ان کو تو وہاں پہ نیند ہی آئے گی نا. نیچرلی بات ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے، چست نہیں ہے. اس لیے اپنے خاندان والوں کو کم وقت دیتے ہیں وہ. اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب موبائل پہ وقت زیادہ دیں گے تو فیملی کو وقت کم دیں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں یا کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں، تو وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. وہ اس لیے ٹائم نہیں دیں گے کہ ان کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. انہوں نے موبائل میں ایک اپنا رکھا ہوا ہے کہ میں نے موبائل کو 8 گھنٹے یوز کرنا یا 6 گھنٹے یوز کرنا، تو ان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ ٹاک کر لیں یا کسی گھر کے مسئلے مسائل میں. بڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ وہ انہیں پتا، عموماً میں نے دیکھا کہ بچوں کو پتہ ہی ہوتا ہے گھر میں کیا ڈسکس ہو رہی ہے. کوئی پرابلم چل رہی ہے، کوئی خوشی کی پرابلم ہے یا کوئی غم کا مسئلہ ہے، کچھ پتا نہیں ان کو. گزرتے کوئی بات سن لی تو آدھی بات سن کے اسی کو سوال کرتے ہیں، انہیں کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے انٹر ہونا ہی چھوڑ دیا پیرنٹس کے پاس آ کے، پیرنٹس سے سوال کرنا ہی، کیونکہ موبائل ہی تو ساری باتوں کے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے پیرنٹس سے کیا سوال کرنا ہے؟ اور اگر پیرنٹس نے ان کو لے کے دیا ہے اس لیے کہ چلیں بچہ خود مختار ہو جائے، خود بچہ سمجھ جائے، لیکن ماں باپ سے بڑی درسگاہ کوئی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو تو ٹائم نہیں دیتے، تو رشتے داروں کو کہاں ٹائم دیں گے؟ اگر گھر میں کوئی آ گیا، مہمان آ گیا، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جی انہوں نے پانی مہیا کر دینا ہے، بازار میں اگر کوئی کچھ سامان لانا ہے وہ لا دیا کھانے وانے کے لیے. انہوں نے نہیں بیٹھنا، انہوں نے نہیں حال حوال پوچھنا، انہوں نے نہیں کہنا کہ جی کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، کیسے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ سلام دعا لیتا ہے، آ کے اپنا بتاتا ہے اپنی اسٹڈی کے بارے میں، جب پوچھتے ہیں لوگ کچھ نہیں، نیور نتھنگ، کچھ بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل. اس پہ تو بات ہی نہ کریں آپ. ان کا تو معاملہ ختم ہے. انہوں نے آپ کو لا دیا سامان، آپ جانے، آپ کے مہمان جانے، آپ کے رشتہ دار جانے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. اسی طرح گھر میں نے بتایا کہ بہت سارے مسئلے چلتے ہیں جس سے وہ غافل ہوتے ہیں. ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اوہو مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں. ارے ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ نے آ کے کب پوچھا ہم سے؟ یہ ٹیکنالوجی نے دیکھیں فائدے تو دیے اور نقصان کتنے دیے. میرے حساب سے جو ہے نقصان زیادہ ہوئے ہیں. فائدے تو ہوئے ہیں اور فائدے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، تو چھوٹے فائدے بھی نہیں ہیں، لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہوا. بچوں کی گروتھ کا نقصان ہے، بچوں کے مائنڈ کا نقصان ہے، بچوں کی فیوچر کا نقصان بھی ہوا ہے. بچوں کو غلط راستے پہ چلے. اس پہ ایسے بہت سے بچے ہوں گے جو شاید مجھے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کی مدرز میری ویڈیو ان کو دکھائے بھی کہ دیکھیں سیدہ بخاری کیا کہہ رہی. وہ بھی تب مجھے دیکھیں گے جب آپ اور ماں کی بات سنیں گے یا فادر کی بات سنیں گے، جب ان کی موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی یا ان کو آپ میری بات بولی ہوئی کہیں گے دیکھیں کیا بتا رہی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. تو پھر پوچھیں گے کہ ہاں بتائیں کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی. یعنی کچھ پتہ نہیں ہے، سنتے سناتے باتیں سن لی ہیں، تھوڑی تھوڑی چیدہ وہ جیسے کہتے ہیں نا لے لی ہیں اور اس کو اپنے طور پہ کہا جی وہ کیا بات تھی آپ کر رہی تھی. یعنی ان کو سر کا نہیں پتا، پیر کا نہیں پتا کہ بات ہوئی کیا تھی، شروع کہاں سے ہوئی تھی، ختم کہاں پہ ہوئی تھی. میں پیرنٹس سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمیں اپنے کچھ اصول بنانے چاہیے بچوں کے لیے، کوئی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے بچوں کے لیے. اگر بچے نہیں بنا پا رہے، کیونکہ بچے تو بچے ہی ہیں، چاہے وہ 1 کلاس کا ہے، چاہے 10 کلاس کا ہے، چاہے وہ 2nd ایئر کا ہے یا 3rd ایئر کا، جو بھی ہے پیرنٹس کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. نمبر 1 ہے اسکرین ٹائم محدود کر دیں.
ایک ٹائم رکھیں اسکرین ٹائم کا. روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ باہر کھیلنے کے لیے ضرور دیں گے, لیکن یہ دیکھیں وہ کھیل کیا رہے, کوئی ایسا کھیل تو نہیں کھیل رہا جس میں اس کو نقصان ہو. کھانے اور سونے کے وقت موبائل بالکل نہ دیں, کیونکہ کھانے کے وقت میں نے پہلے بتایا آپ کو, کھانا وہ فوکس کر کے نہیں کھائے گا جو کہ اس کی صحت کو نہیں لگے گا. اور سوتے وقت بھی اسے موبائل, سونے کا جب اس کا ٹائم ہو تو اسے موبائل لے لیا جائے, کوئی اتنا خاص کام نہیں کر رہا وہ واپس لینا چاہیے اسے. ہفتے میں 1 دن موبائل ڈے رکھ دے اس کا, ہفتے میں 1 دن موبائل اپنا یوز کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک ٹائم ہے, یہ تھوڑی کہ وہ کنٹینیو 12 گھنٹے اسی کو یوز کرتا رہے. سب سے ضروری بات, والدین اپنی سرگرمیاں چھوڑ کر اپنے بچوں پر توجہ دیں, ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں, ان کو سمجھائیں, ان کو سمجھیں, ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, ان کی دماغ کی اسٹڈی کریں, ان کے دماغ کو پڑھیں, ان سے سوال کریں, ان کا جواب سے ان کا دماغ کا آئیڈیا لگائیں, ان کے دل کا آئیڈیا لگائیں کہ ان کے دماغ اور دل میں اس وقت کیا پلان چل رہا ہے. بچے بتا دیتے ہیں, معصوم ہے, بتا دیتے ہیں. آج کی مصروف زندگی میں والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے, اس میں کوئی شک نہیں, واقعی نہیں دیتے. اس میں سارے آ جاتے ہیں, میں خود بھی کہہ لوں گی کہ میں بھی آ جاتی ہوں, کیونکہ بزی اتنا لائف کو کر لیا کہ بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, اور یہ ضروری ہے. اپنے بچوں کو اس معاشرے سے بچانے کے لیے, اچھے معاشرے میں لانے کے لیے, ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اسے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, اسے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے دور کے بچے ہر لحاظ سے اچھے تھے اور آج کے بچے غلط راہ پر ہیں, تو یہ مکمل حقیقت نہیں ہے. ہر دور کی اپنی خوبیاں اور چیلنجز ہوتے ہیں. اصل فرق ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کھیل, ورزش, کتابیں اور اپنا وقت ہے. آپ کی نظر میں پہلے کا وقت اچھا تھا یا آج کا؟ اپنی رائے میں مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو حقیقت چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے سے مستفید ضرور کیجیے گا. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا, کیونکہ بچوں کا جو ٹاپک ہے یہ سب پیرنٹس کے لیے ضروری ہے. تو اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہے.